تو یہ صرف حضور کی وجہ سے اللہ کو مانتے ہیں، حضور کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ جن لوگوں میں گزارا وہ سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ماں سوا کو پوجتے تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، اس لمحے سے پہلے سارے لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ غیر اللہ کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی معرفت نہ تھی، اللہ تعالی کی معرفت نہ تھی، پہچان نہ تھی۔ جب حضور نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، بہت سارے لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے انہوں نے بتوں کو پھینک دیا، ایک خدا کو مان لیا۔ چند لمحے پہلے وہ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اس وقت ان کو اللہ کی پہچان نہ تھی۔ جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہے، تو فوراً بہت سارے لوگوں نے بتوں کو توڑ دیا، بتوں کی پوجا ترک کر کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے، چند لمحے پہلے وہ بتوں کے پجاری تھے، حضور کے بس اس جملے پر بتوں کو چھوڑ دیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پہچان اگر ہوئی کسی کو اللہ کی تو حضور کی وجہ سے ہوئی۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، حضور نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کس کی پوجا کرتے۔ حضور کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان ہوئی، ہم نے رب سے محبت کی تو حضور کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں نے حضور کو دیکھا اور ہمیں بتایا کہ حضور نے یہ اعلان کیا ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ صرف حضور کی وجہ سے۔ تو حضور کیا ہوئے؟ مرکز۔ لہذا جو مرکز کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا کی طرف جائے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اس واسطے جو حضور کے ہو جائیں اور ہمارے نس نس میں، ہمارے وجود کے ذرے ذرے میں یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، جو حضور سے تعلق جوڑ لیتا ہے، حضور کا وفادار بن جاتا ہے، تو وہ حضور کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور جو حضور کی نگاہوں میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو حضور اس کو چھوڑتے نہیں۔